بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اعمال کی برکات کی مثالیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور اوروں تک بھی پہنچائیں۔ تو حضرت زکریا نے بیت المقدس میں تمام لوگوں کو جمع کر لیا، تو جب مسجد بھر گئی تو لوگ ادھر ادھر بلند جگہ اور ٹیلوں پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی کروں اور آپ کو بھی ان کا حکم دوں تاکہ آپ بھی ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی مثال کچھ ایسے آدمی جیسی ہے کہ ایک شخص نے اپنے مال سے غلام خریدا ہو اور اس غلام کو بتا دیا ہو کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کام کاج ہے، اور جو نفع حاصل ہو مجھے لا کر دیتے رہو۔ اور اس غلام نے اپنی بے وقوفی سے ایسا کیا کہ اس کام سے جو بھی نفع ہوا اوروں کو دیتا رہا اور اپنے مالک کو ناراض کرتا رہا۔ اور کون ایسا بے وقوف ہے جو ایسے غلام پسند کرے؟ اس مثال سے یہ سمجھایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انسان اللہ کے حکم نہیں مانتا اور اسے خوش نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے اعمال کرتا ہے۔ گویا کہ وہ انسانوں کی طالب یعنی بندوں کی رضا کا طالب بن گیا اور اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر دیا۔ لہذا شرک کو ناپسند جانو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ نماز ادا کیا کرو اور نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ نظر رحمت ہے، اور نظر رحمت اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک انسان کا دھیان اللہ کی جانب رکھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں روزہ رکھوں، اور روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے چند لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوں اور ان میں سے ایک کے پاس عمدہ خوشبو ہو اور دوسرے لوگ اس خوشبو کو بہت ہی زیادہ پسند فرما رہے ہوں۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقے کا حکم کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کو دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور اسے رسیوں سے باندھ دیا ہو، اور اس کی گردن اتارنے کے لیے اسے آگے لے جانا چاہ رہے ہوں، تو آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت مال ہے وہ میری جان کا فدیہ قبول کر لو، اور انہوں نے اس کا سب مال لے لیا اور اس کی جان بخش دی۔ ایسے ہی صدقہ انسان کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ پانچویں بات، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کے پیچھے دشمن دوڑ رہے ہوں اور یہاں تک کہ وہ اس کو ایک قلعہ نظر آئے، وہ اس میں داخل ہو جائے اور دشمنوں سے جان بچا لے۔ اسی طرح انسان ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کو شیطان سے بچا سکتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر بند قلعے کی مانند ہو۔